ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 سبز دستار کو ان کے رخسار کو سبز دستار کو ان کے رخسار کو حسن معیار کو زلف خمدار کو السلام 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 ان کے اتوار کو اعلیٰ کردار کو ان کے اتوار کو اعلیٰ کردار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو السلام 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 ناز بردار کو ان کے غم خوار کو ناز بردار کو ان کے غم خوار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو السلام 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 آمنا مائی کو آپ کی دائی کو آمنا مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو السلام 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 ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو السلام 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 آئیے یہ کشمکش ہے حکایت غم بیاں کروں میں کہاں سے پہلے ہر ایک ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ابتدا میں کسی شاعر کو زحمت غزل سرائی دینا یعنی اوپننگ بیٹسمین عزتدار کہلاتا ہے اور مشاعرے میں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کمزور شاعر ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے جنہیں اپنا سمجھتی ہیں انہی کی جان لیتی ہیں سلیبیں اپنے منصوروں کو خود پہچان لیتی ہیں جنہیں اپنا سمجھتی ہیں انہی کی جان لیتی ہیں سلیبیں اپنے منصوروں کو خود پہچان لیتی ہیں ٹھہر جاتی ہیں پل بھر کے لیے صحن گلستہ میں بہاریں اب بھی دیوانوں کا کہنا مان لیتی ہیں میں سب سے پہلے آج کے اس مشاعرے کے لیے گزارش کر رہا ہوں اسی مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاعر ڈاکٹر خالد نیّر سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے مشاعرے کا آغاز کریں. عرض کے حضرات کہ دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو وہ میری ماں تھی جو اردو سکھا گئی مجھ کو دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو وہ میری ماں تھی جو اردو سکھا گئی مجھ کو میں اردو کا ہوں شیدائی غزل کی شان والا ہوں میں اردو کا ہوں شیدائی غزل کی شان والا ہوں محبت نام ہے میرا میں ہندوستان والا ہوں
میں اردو کا ہوں شیدائی، غزل کی شان والا ہوں، محبت نام ہے میرا، میں ہندوستان والا ہوں۔ مطلب چند اشعار ملاحظہ کریں حضرات، کہ قید زندہ میں شہادت کے حوالوں میں رہے، قید زندہ میں شہادت کے حوالوں میں رہے، اے وطن ہم بھی تیرے چاہنے والوں میں رہے، قید زندہ میں شہادت کے حوالوں میں رہے، اے وطن ہم بھی تیرے چاہنے والوں میں رہے۔ اندھے قانون نے اندھوں سا تلاشا جن کو، اندھے قانون نے اندھوں سا تلاشا جن کو، وہ گناہگار تو آزاد اجالوں میں رہے، وہ گناہگار تو آزاد اجالوں میں رہے۔ حاکموں کم کرو مہنگائی کی کڑواہٹ کو، حاکموں کم کرو مہنگائی کی کڑواہٹ کو، ذائقہ کچھ تو غریبوں کے نوالوں میں رہے، حاکموں کم کرو مہنگائی کی کڑواہٹ کو، حاکموں کم کرو مہنگائی کی کڑواہٹ کو، ذائقہ کچھ تو غریبوں کے نوالوں میں رہے۔ آپ تو ہر ہوا سے ڈرتے ہیں، آپ تو زمانے کی ہر ہوا سے ڈرتے ہیں، ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ آپ تو زمانے کی ہر ہوا سے ڈرتے ہیں، ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ وہ غرور والوں کو خاک میں ملاتا ہے، وہ غرور والوں کو خاک میں ملاتا ہے، رحمتیں انہی پر ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ غرور والوں کو خاک میں ملاتا ہے، رحمتیں انہی پر ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کے ایک عظیم سخنور کے سامنے، منور صاحب، دنیا کے ایک عظیم سخنور کے سامنے سب بادب کھڑے ہیں منور کے سامنے، دنیا کے ایک عظیم سخنور کے سامنے سب بادب کھڑے ہیں منور کے سامنے۔ اور حضرات آئیے میں آخر میں چند اشعار ایک غزل کے پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ ہر ایک ظلم کو بے جان کر دیا جائے، چلو کہ جنگ کا، چلو کہ جنگ کا اعلان کر دیا جائے، چلو کہ جنگ کا۔ قومی یکجہتی کے سلسلے کا مشاعرہ عالی مرتبہ سجو لالہ صاحب کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں، شعر اکرام کے حوالے سے۔ ہماری سب کی ہماری سب کی ہے خواہش لہو کا ہر قطرہ، ہماری سب کی ہے خواہش لہو کا ہر قطرہ، وطن کے واسطے قربان کر دیا جائے، وطن کے واسطے۔ ہماری سب کی ہے خواہش لہو کا ہر قطرہ، وطن کے واسطے قربان کر دیا جائے۔ میں ایک بار پھر شمع سخن کا رخ کرتا ہوں اپنے اس مشاعرے کی شاعرہ صبا بلرام پوری۔ صبا بلرام پوری کا نام لینے میں مجھے تکلف کیوں ہو رہا تھا کہ صبا کا جہاں سے تعلق ہے وہ ہماری سسرال کا علاقہ ہے، تو بہت سی یادیں ایک دم سے جگمگا اٹھی، ہماری ظاہر سی بات ہے بھتیجی کے برابر ہوئی، تو بہت سی پچھلی باتیں یاد آئیں۔ اکثر میں شادی میں نہیں جاتا ہوں تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، صاحب آپ فلاں شادی میں گئے نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں یار اپنی شادی میں گئے تھے، آج تک پریشان گھوم رہے ہیں، اب دوسروں کی شادی میں کیا جاننا۔ تو بہرحال یہ کہ صبا چونکہ ہماری چہیتی بھی ہیں، ہماری بھتیجی بیٹی کی طرح بھی ہیں، اور اس وقت ملک کی ممتاز شاعرات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی آواز میں جو ایک کتھئی پن ہے یا جو ایک عجیب سا
کروندے کی جیسی جو کھٹاس کا جو ایک ہے لطف، اس سے مطلب یہ کہ آپ یقین کریں اگر آپ نے سنا ہو پہلے، اور جس طریقے سے وہ غزل کا اظہار کرتی ہیں وہ اللہ انہیں مطلب بچائے رکھے، ورنہ عام طور سے مشاعرے میں تماشا ہونے لگتا ہے، قوالی ہونے لگتی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں صبا بلرام پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کریں۔ 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، حاضر کرتی ہوں۔ اب ہوا راگنی سی لگتی ہے، رات بھی شبنمی سی لگتی ہے، اب ہوا راگنی سی لگتی ہے، رات بھی شبنمی سی لگتی ہے، آپ نے اپنا کہہ دیا جب سے، آپ نے اپنا کہہ دیا جب سے، زندگی زندگی سی لگتی ہے، زندگی زندگی سی لگتی ہے، زندگی زندگی سی لگتی ہے۔ بہت شکریہ عظیم، بہت بہت شکریہ، شکریہ عظیم، آپ نے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں سے مجھے نوازا۔ 4 مصرے اور پیش کرتی ہوں، اسی طرح آپ کی دعائیں چاہوں گی، پیش کرتی ہوں، حاضر کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ نیند آتی ہے جب بھی راتوں میں، ڈوب جاتی ہوں تیرے خوابوں میں، نیند آتی ہے جب بھی راتوں میں، ڈوب جاتی ہوں تیرے خوابوں میں، تیری تصویر کیا رکھی میں نے، تیری تصویر کیا رکھی میں نے، خوشبو آنے لگی کتابوں میں، خوشبو آنے لگی کتابوں میں، خوشبو آنے لگی کتاب۔ بہت شکریہ جی، میں حاضر کرتی ہوں، جی بالکل آپ کا حکم میں حاضر کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ نیند آتی ہے جب بھی راتوں میں، ڈوب جاتی ہوں تیرے خوابوں میں، تیری تصویر کیا رکھی میں نے، تیری تصویر کیا رکھی میں نے، خوشبو آنے لگی کتابوں میں، خوشبو آنے لگی کتابوں میں۔ اور 4 مصرے اور پیش کرتی ہوں، سنیے گا۔ ہر سہیلی میری خدا کی قسم، مجھ سے ناراض دکھنے لگتی ہے، ہر سہیلی میری خدا کی قسم، مجھ سے ناراض دکھنے لگتی ہے، کیا ہوا ہے میری قلم کو صبا، کیا ہوا ہے میری قلم کو صبا، نام تیرا ہی لکھنے لگتی ہے، نام تیرا ہی لکھنے لگتی ہے، نام تیرا ہی لکھنے لگتی ہے۔ بہت بہت شکریہ حاضرین، بہت نوازش، شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کی کہ آپ نے اپنی دعاؤں سے مجھے نوازا۔ بغیر کسی تمہید کے ایک غزل کے چند اشعار آپ تک پہنچاتی ہوں، مطلب بطور خاص سماعت کیجیے گا۔ کیا تھی میں تیرے پیار نے اور کیا بنا دیا، کیا تھی میں تیرے پیار نے اور کیا بنا دیا، کیا تھی میں تیرے پیار نے اور کیا بنا دیا، کیا تھی میں تیرے پیار نے اور کیا بنا دیا، تیری بس ایک نظر نے زلیخا بنا دیا، تیری بس ایک نظر نے زلیخا بنا دیا۔ بہت شکریہ حاضرین، بہت بہت نوازش، آپ نے میرے مطلع کی حفاظت کر لی۔ حاضر کرتی ہوں، سنیے گا۔ کیا تھی میں تیرے پیار نے اور کیا بنا دیا، کیا تھی میں تیرے پیار نے اور کیا بنا دیا، تیری بس ایک
गजन जुलेखा बना दिया। कब से भटक रही हूँ तेरी आरज़ू लिए, क्या अच्छा मिसरा है, वाह। कब से भटक रही हूँ तेरी आरज़ू लिए, मुझको भी तूने अपने ही जैसा बना दिया, मुझको भी तूने अपने ही जैसा बना दिया। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। आज के हमारे इस मुशायरे में अशोक साहिल बैठे हुए हैं, हमारे बिरादर अजीज चरण सिंह बैठे हुए हैं बचर, एक और हमारे बिरादर अजीज विजय तिवारी बैठे हुए हैं। ये 3 सनदें मेरे पास मौजूद हैं आज के इस स्टेज की गवाही के लिए कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है। आज के इस मुशायरे में
اس تاریخ ساز مشاعرے میں میں وجے تیواری کا استقبال ان مصروں سے کرتا ہوں کہ وحشت میں تار تار گریبان کر دیا، وحشت میں تار تار گریبان کر دیا، تہذیب کا اثاثہ بھی قربان کر دیا، یاران خوش مذاق نے اللہ کی پناہ اردو کو بے قصور مسلمان کر دیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب وجے تیواری سے کہ وہ آئیں اور اپنے اچھے اور بہترین کلام کو ہمیں نوازیں۔ سنیے، یقین کو اپنے وجود تو کر لو نکل کے وہم و گما سے پہلے، یقین کو اپنے وجود تو کر لو نکل کے وہم و گما سے پہلے، تم ہی کہو گے خدا ہے واحد جہاں میں دونوں جہاں سے پہلے۔ جو حسن والوں پہ لکھنے بیٹھے وجے تو ہر سو یہ شور اٹھا، جو حسن والوں پہ لکھنے بیٹھے وجے تو ہر سو یہ شور اٹھا، یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے۔ دوستو، ایک ساتھ میں کام لینا ہے، اس لیے اردو کی جو بات چلی ہے تو اردو کے حوالے سے ایک شعر مطلع کی زحمت سنیے گا۔ چرن سنگھ بلر صاحب بطور خاص پہلی بار آپ سنانے کا موقع مل رہا ہے کہ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے۔ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، امیر شہر کو شاید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بھی اشارہ کروں گا آپ کی طرف سے کہ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، امیر شہر کو شاید دعاؤں کی ضرورت ہے، وفاداری تیرا کردار ہے تو مر غریبی میں۔ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، امیر شہر کو شاید دعاؤں کی ضرورت ہے، وفاداری تیرا کردار ہے تو مر غریبی میں، سیاسی دور کو تو جی حضوری کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا ہے، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی پیش کرتا ہوں، وفاداری تیرا کردار ہے تو مر غریبی میں، سیاسی دور کو تو جی حضوری کی ضرورت ہے۔ اردو کے حوالے سے خاص طور سے شعر کہ میں ہندوستان کی بیٹی ہوں، اردو نام ہے میرا۔ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، امیر شہر کو شاید دعاؤں کی ضرورت ہے، میں ہندوستان کی بیٹی ہوں، اردو نام ہے میرا، مجھے فرقوں میں مت بانٹو، میرا مذہب محبت ہے۔ ایک شعر جو ہے سجو لالا صاحب کے لیے میں کہہ کے لایا ہوں مطلع کی زحمت سے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر گئے جگنو کے حوالے مجھ کو، تیرگی دے گئے دکھلا کے اجالے مجھ کو، جام کو اس لیے ہونٹوں سے لگا رکھا ہے۔ کیا اچھا مصرع ہے، واہ۔ آپ کیا کر گئے جگنو کے حوالے مجھ کو، تیرگی دے گئے دکھلا کے اجالے مجھ کو، جام کو اس لیے ہونٹوں سے لگا رکھا ہے، ہوش کا کیا ہے سنبھالے نہ سنبھالے مجھ کو۔ واہ۔ ایک مطلب اور ایک شعر کہ اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا، اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا، اسٹیج مت دیکھو میری طرف دیکھو، اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا ہمیں دیکھ کر مسکرانا نہیں تھا، اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا ہمیں دیکھ کر مسکرانا نہیں تھا، تمہیں سب میرے نام سے چھیڑتے ہیں، جو یہ بات تھی تو بتانا نہیں تھا، تمہیں سب میرے نام سے چھیڑتے ہیں، جو یہ بات تھی تو بتانا نہیں تھا۔ اور دوستو چار مصرے پر اس کے بعد اپنی جگہ بھی کہ پھر شام ڈھلی پھر غم تڑپانے چلے آئے۔ کیا اچھا مصرع ہے، واہ۔ پھر شام ڈھلی پھر غم تڑپانے چلے آئے، پھر توڑ کے ہم توبہ میخانے چلے آئے۔ واہ۔ پھر شام ڈھلی پھر غم تڑپانے چلے آئے، پھر توڑ کے ہم توبہ میخانے چلے آئے، احباب
سکون سے کیوں مرنے بھی نہیں دیتے؟ منظر صاحب کو احباب سکون سے کیوں مرنے بھی نہیں دیتے، بس آنکھ لگی اور یہ دفنانے چلے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، پھر پڑھیے میاں، پھر پڑھیے، واہ، پھر پڑھیے۔ پھر شام ڈلی پھر غم تڑپانے چلے آئے، پھر توڑ کے ہم توبہ میں کھانے چلے آئے۔ احباب سکون سے کیوں مرنے بھی نہیں دیتے، بس آنکھ لگی اور یہ دفنانے چلے آئے۔ اور دوستو میرے دوست احسان اور سہیل لوگ سب کا آپ سب کا حکم ہے تو وہ سنا دیتا ہوں 4 مصرے جو ہے رمضان کے، کہ اپنے ایمان کو بیدار کیا ہو تو بتا، واقعی ہم سے کبھی پیار کیا ہو تو بتا، اپنے ایمان کو بیدار کیا ہو تو بتا، واقعی ہم سے کبھی پیار کیا ہو تو بتا، ماہ رمضان کی دعوت کے سیاسی مہمان روزہ رکھ کر کبھی افطار کیا ہو تو بتا۔ وجے تیواری صاحب نے واقعی مشاعرے کو عزت بخشی، میں اشرف ساحل کو بلا رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، شرکت کیجیے گا، کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ پھر 2 نازک مصروں سے آپ کے دائرے احساس پر دستک دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ بدن پر چیتھڑا اور اس پہ بھی نظریں زمانے کی۔ واہ دوستوں شرکت کیجیے کہ بدن پر چیتھڑا اور اس پہ بھی نظریں زمانے کی، الہی حد بھی ہوتی ہے کسی کو آزمانے کی۔ کہ بدن پر چیتھڑا اور اس پہ بھی نظریں زمانے کی، الہی حد بھی ہوتی ہے کسی کو آزمانے کی۔ عرض کرتا ہوں کیا اذان سن کر بھی بیداری نہیں ہے؟ اذان سن کر بھی بیداری نہیں ہے، اذان سن کر بھی بیداری نہیں ہے، سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ واہ اچھا ہے، مطلب بہت اچھا ہے یار، اتنے اچھے مطلب پر اتنی کمزور بات آئے گی تو مجھے تو بیٹھ جانا پڑے۔ جی میں پیش کرتا ہوں کہ اذان سن کر بھی بیداری نہیں، واہ سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے، واہ اسے ملنے میں دشواری نہیں ہے، اسے ملنے میں دشواری نہیں ہے، ہمارا عشق معیاری نہیں۔ اچھا ہے، اچھا ہے، واہ۔ کیا اذان سن کر بھی بیداری نہیں، سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے، اسے ملنے میں دشواری نہیں ہے، ہمارا عشق معیاری نہیں ہے۔ اب بدل دیتے ہیں محنت سے مقدر، ہمیں رونے کی بیماری نہیں ہے۔ بدل دیتے ہیں محنت سے مقدر، ہمیں رونے کی بیماری۔ آئیے جس موڈ میں آپ شعر سن رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی مزاج کے چند شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت نازک احساس کے چند شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ سے دسترستہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ شرکت کیجیے، میں چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تیری رحمتوں میں کمی نہیں، نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے۔ تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے۔ اور دوستو یہ چھوٹا سا حقیر سا فقیر سا ایک شعر
تو مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. شعر ہو گیا ہو تو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا اور آپ کی داد مجھ تک پہنچنی چاہیے.